ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحجر رکوع نمبر 5 پڑھیں گے ہم۔ اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم جو بہت بڑی خرابی میں مبتلا تھی، ان کی خرابی کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کس طرح ان کو سمجھاتے تھے، وہ ان کو کیسے تنگ کیا کرتے تھے، کتنے ضدی اور نافرمان تھے، اور کس طرح اپنے نشے میں مدہوش تھے، اس کا ذکر ہے، اور پھر ان پر کس طرح عذاب آیا وہ ذکر ہے، اور پھر آگے تھوڑا سا اصحاب الایکہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ابھی اس کا وہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے وہ فرشتے، وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، بھیجے ہوئے مرسلون وہ فرشتے۔ قالا، کہا انہوں نے، انکم، کہ بے شک تم، قوم منکرون، لوگ ہو اجنبی، کہ تمہیں پہچانا نہیں جا رہا۔ قالو، انہوں نے کہا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے۔ قالو، انہوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس، بما، اس کو، کانوا فیہ یمترون، جس میں وہ سب شک کرتے ہیں، یعنی وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب میں آپ کی قوم کے لوگ شک کر رہے ہیں کہ وہ عذاب نہیں آئے گا، اور ہم اس کو لے کر آ گئے ہیں۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آئے ہیں حق کے ساتھ۔ وإنا لصادقون، اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں۔ فاسر بأہلک، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ چلو، بأہلک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، واتبع، اور آپ چلیں، ادبارم، ان کے پیچھے پیچھے، باقی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو آگے بھیجیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، وامضوا، اور تم سب چلتے جاؤ، حیث تؤمرون، جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، الیہ، اس کی طرف، ذالک الامر، اس بات کا، ان دابر ہؤلاء، کہ جڑ ان سب لوگوں کی، مقطوع، کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے، یستبشرون، وہ سب خوش ہو رہے تھے۔ قال، انہوں نے کہا، ان ہؤلاء، لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ سب میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو تم سب مجھے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور نہ تم مجھے رسوا کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اولم ننہک، کیا ہم آپ کو منع نہیں کر چکے پہلے، عن العالمین، سارے جہان سے، کہ آپ جہان والوں کا ٹھیکہ نہ لیں، آپ نہ روکا کریں ہمیں۔ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے کہا، یہ سب میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ان سے نکاح کرو۔ لعمرک، اللہ فرماتے ہیں، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یقیناً وہ اپنی مستی میں، اپنے نشے میں، یعمہون، دیوانے ہو رہے تھے، مدہوش ہو رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحہ، پھر پکڑ لیا ان کو سخت چیخ نے، مشرقین، سورج نکلتے ہی۔ فجعلنا عالیہا، تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے کا حصہ۔ وامطرنا، اور ہم نے بارش برسا دی، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر کی، من سجیل، کھنگر سے۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمتوسمین، گہری نظر سے سوچنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یقیناً وہ راستے پر قائم و دائم تھے۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک اصحاب ایکا، جنگل والے، ایکا اصل درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، کہ وہ جھنڈ والے، لظالمین، وہ بھی ظلم کرنے والے تھے۔ فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا ان سے، بدلہ لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یقیناً کھلے راستے پر تھے، کھلی شاہراہ پر ان کی بستیاں تھیں، شاہراہ کے قریب یہ رہا کرتے تھے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہیں سے پھر چل کر ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتا کے آئے، سورہ قصص میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، اور ان کی بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔
تو انہوں نے کہا تھا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا تھا نحن اعلم بمن فیہا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں کون کون رہتا ہے، کس کس کو بچانا ہے اس عذاب سے، ہم ان کو نکال لیں گے۔ تو وہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو پھر خوشخبری بھی دی انہوں نے بیٹے کی، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور پھر کہا کہ تم مایوس نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے۔ تو وہی فرشتے جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو کہا انہوں نے انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام بھی ان کو نہ پہچان سکے، اجنبی لوگ، اب یہاں آئے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان میں سب سے بڑی جو خرابی تھی شرک کے ساتھ، شرک سب سے بڑی خرابی تو شرک ہے، اس کے بعد جو بڑی خرابی ان میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے تھے، اور عورتیں عورتوں سے پوری کیا کرتی تھیں۔ اس عادت بد کے اندر وہ مبتلا تھے، اور اس بری عادت نے ان کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ اب جائز طریقہ شہوت کو پوری کرنے کا اللہ نے جو رکھا ہے اس طریقے کو ان میں کوئی ان کی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ فطرت انتقام لیتی ہے انسان سے، کہ جب فطرت کے سے کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر فطرتی طریقہ جو ہے اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ ایک بندہ نشے کا عادی ہو جائے، جو ہے شراب پینے کا عادی ہو جائے، چرس کا اور آئس کا، اور نشے اس کو لگ جائیں، تو پھر اللہ نے جو فطرتی چیزیں انسان کی روح کی تسکین کے لیے، جسم کو طاقت دینے کے لیے اللہ نے جو بنائی، ان میں کوئی اس کو انٹرسٹ نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں، حالانکہ وہ چیزیں صحت کو برباد کرنے والی ہیں، اب ان میں لگا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس جائز راستے سے ہٹ جائے تو فطرت انتقام اس سے یہ لیتی ہے کہ وہ صحیح طریقے پر پھر وہ واپس نہیں آ سکتا، وہاں پر اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے جو اپنی شہوت کو غلط راستے سے پورے کرنا شروع کر دیں، پھر جو جائز راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں ان کو دلچسپی، اور اس میں اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ ان کو ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کو اس طرف دلچسپی نہیں ہوتی۔ قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا اجنبی لوگ اور نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تم آ گئے، میری قوم، وہ جانتے تھے نا میری قوم کس طرح کی ہے۔ اور خاص طور پر یہ آخر میں ابھی پڑھا نا ہم نے، آخر میں ہے کہ ان کی بستی راستے پر تھی، گزرگاہ پر تھی، اور لوگ آیا کرتے تھے وہاں پر مسافر، اور مسافروں کے ساتھ یہ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ان میں جو نوجوان ہوتے ان کے ساتھ بدکاری کرتے، اور راستے میں کھلے عام کرتے، اور ان کا مال لوٹ لیتے، قتل کر دیتے، ان کو ڈاکے ڈالتے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ان جو فرشتے نوجوان تھے انہوں نے کہا ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس کو لے کر ما کانوا فی یمترون، جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، جس عذاب کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں نا کہ ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ عذاب لے کر اب ہم آ گئے ہیں، آپ ڈریں نہیں۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یونس میں، انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ وجاءہ قوم یہرعون الیہ، قوم تو دوڑی آ گئی اور بڑی خوش ہو کر آ گئی کہ آج جو ہے ہمارا شکار آ گیا ہے۔ وما کانوا فی یمترون، وہ شک کرتے تھے پتہ نہیں عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، اور وہ کہنے لگے فرشتے آتیناک بالحق، ہم آئے ہیں حق کے ساتھ، وإنا لصادقون، ہم سچے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، فاسری باہلک، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں۔ اصل اسراء کہتے ہیں رات کو چلنا، کہ رات کو آپ چلیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے گا، ان پر عذاب آ جائے گا۔ آپ رات کے کسی حصے میں بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑیں۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ ان کے ساتھ تھی، قوم کے ساتھ، تو کہا گیا آپ کی بیوی وہ نہیں جائے گی، وہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی۔ اور انہی کی بیوی نے جا کر، دیکھیں نا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے ہدایت دینا، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ مسلمان نہ ہوا، بات نہ مانی، اور یہاں لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہ ہوئی، نہ بات مانی انہوں نے، تو پیچھے رہی، وہ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ تو کہا واتبع، اور پھر اہل میں ان کی جو ہے بیٹیاں بھی تھیں، بیٹا نہیں دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور دیکھیں کس طرح حضرت لوط علیہ السلام پر پریشانی، اور پریشانی کی اصل بیان کرنے کا سبب کیا ہے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے کہ ایک بیٹا کوئی نہیں ہے، اور مردوں میں کسی نے اسلام قبول نہیں کی، اکیلے ہیں، اور سب بستی والے بدکار، بے حیا اور فحاشی عریانی میں مبتلا لوگ، اکیلے لوط علیہ السلام، کتنا ان کو سمجھایا ہوگا اور کتنا دل کرتا ہوگا ان پر کہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ واتبع ادبارہم، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اپنے بیٹیوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگے بھیجیں، اور ان کی اور بیوی بھی شاید
मुफस्सिरीन ने लिखा है दूसरी बीवी भी थी, तो एक बीवी जो थी वो काफिरा थी, वो न मानी। वला यल्तफित मिनकुम, और पीछे मुड़कर नहीं देखना आपने, अहदुन, कोई एक, तुम में से कोई एक पीछे मुड़कर ना देखे। वमजू, और चलो तुम, हैसु तुअमरून, जहां तुम सब हुक्म दिए जाते हो, कि जो तुम्हें हुक्म दिया गया है ना कि चलो इस बस्ती को छोड़ दो और निकल जाओ, रात के हिस्से में चलना, पीछे नहीं देखना। ये क्या था? हुक्म था कि अब ये है दूसरी मर्तबा एक है चलो, वमजू, फिर चलते जाओ। कि ऐसे नहीं कि तुम ये कहो कि हाँ एक बंदा के मुझे थोड़ा काम है, फला काम कर लूं, फला बंदे से मिल लूं, या अपना वो काम अपना पूरा कर लूं तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। ऐसे नहीं, एमरजेंसी है, सब ने निकलना है और रात को ही निकलना है, सुबह का इंतजार भी नहीं करना, क्योंकि सुबह होते ही तो अजाब आ जाएगा, और चलते जाना। और फिर ऐसा है कि पीछे नहीं देखना, क्योंकि पीछे अजाब आना है। हो सकता है उस अजाब की होलनाकी को देखकर तुम्हारा दिल भी दहल जाए, तुम उस अजाब की होलनाकी को बर्दाश्त न कर सको। इतना अजाब आना है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। होता है ना बाज दफा, जिस इलाके को छोड़ के जा रहा इंसान हमेशा के लिए, या पीछे कुछ हादसा कोई होना हो, या कोई आवाज आए अचानक, तो बंदा मुड़ के देखता है पीछे, कोई धमाका हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो फितरत है कि इंसान जल्दी से मुड़ के पीछे देखता है कि पीछे क्या हुआ है। तो क्या हुक्म दिया? पीछे मुड़ के नहीं देखना। वला यल्तफित मिनकुम अहदा, तुम में से कोई बंदा पीछे मुड़कर ना देखे, चाहे अजाब आए, चीखो पुकार हो, कोई धमाके हो, जो मर्जी हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो तबाहशुदा बस्ती है, वहां पर अल्लाह का अजाब आना है और इन लोगों को सफाहस्ती से मिटा दिया जाना है। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना किसी ने। वक़ज़यना इलैहि, और हम फैसला लाए हैं, फैसला कर दिया गया है इनकी तरफ, अन्न दाबिर हाउला, इस मामले का फैसला हो चुका है कि इन लोगों की, इन सब लोगों की जड़ काट दी जाएगी। ये ऐसे मुजरिम है कि अब इनका ज़मीन पर जिंदा रहना बाकी नहीं है, इनका ज़मीन पर जिंदा रहना दुरुस्त नहीं है, कि इन्होंने बड़ी हदें क्रॉस कर ली हैं। मक़तूअन, काट दी जाएगी इनकी जड़, मुस्बिहीन, सुबह होते ही। देखें ना सुबह किस तरह सुकून का पैगाम लाती है, लेकिन इन लोगों पर सुबह अजाब का पैगाम लाई, इनको सफाहस्ती से मिटाने का पैगाम लाई। और असल ज़्यादातर काम जिनमें बरकत होती है वो सुबह के वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरे उम्मत के लिए इनके सुबह में बरकत रख दे। तो जो काम सुबह सुबह किया जाए उसमें बड़ी बरकत होती है। इसलिए सुबह सोने की आदत छोड़ दें, सुबह सुबह उठा करें ताज़ा दम, और अपना काम सुबह से ही शुरू कर दिया करें। ठीक है ना, जो लोग सुबह के वक्त उठते हैं और जल्दी अपने काम पे जाते हैं, वो दुनिया में भी तरक्की करते हैं। ठीक है ना, और बरकतें भी, अगर मुसलमान इसी हदीस को समझ कर अपना काम सुबह से ही शुरू करें, रहमतें और बरकतें आएंगी। तो फरिश्तों की जो ड्यूटी लगी वो भी सुबह के वक्त ही थी, कि सुबह सुबह बस इनका काम तमाम कर देना है, इंतजार नहीं करना देर का। और फिर सुबह सुबह ये सोए हुए थे मुर्दारों की तरह, बगावतें और नाफरमानियां करके रब की वजह। और फिर ये फरिश्तों ने ये गुफ्तगू की लूत अलैहिस्सलाम के पास, और इतने में जो है वो खबर पहुंच गई। और बाज़ रिवायात में आता है इनकी जो बीवी काफिरा थी उसने ही जाकर खबर दी कि आज आए हुए हैं लूत अलैहिस्सलाम के पास, कुछ मुसाफिर आए हैं, मेहमान आए हैं उनके, और ये मुसाफिरों को तो वैसे नहीं छोड़ा करते थे, और हैं भी खूबसूरत नौजवान, जाओ। तो वो युहराउन वजा अहलुल मदीनत यस्तबशिरून, दूसरे खबर है युहराउन, दौड़े हुए आए, खुश होकर आए। यस्तबशिरून, वो सब बहुत खुश हो रहे थे। काला, और उन्होंने कहा, हा उलाई ज़ैफ़ी, ये सब मेरे मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो मेरे मेहमान हैं। फला तफ़ज़हून, तुम सब मुझे मेरे मेहमानों के बारे में जलील न करो, मुझे रुस्वा न करो, ये मेरे मेहमान। अब देखें ना, तफ़ज़हून क्या होता है कि किसी को किसी के सामने रुस्वा कर देना, जलील कर देना, और उसका जो मकाम है, मर्तबा है, उसको ख़त्म कर देना। कि मेरे मेहमानों के साथ तुम मेरे सामने ये सलूक करोगे तो मैं तो रुस्वा हो गया, मैं तो जलील हो गया, मैं अपने मेहमानों का भी दिफा न कर सकूं। और पीछे है सूरह यूनुस में हम पढ़ा है, उन्होंने कहा था काश आज मेरे पास जो है बहुत बड़ी ताकत होती, मेरे पास कुछ लोग होते, मेरे साथी होते, मेरे हिमायती होते, तो मैं मिलकर उनके साथ तुम्हारा मुकाबला करता, तुम्हें मजा चखाता, मैं अपने मेहमानों का दिफा करता। क्योंकि उन्होंने अभी जो है पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं। उधर से कौम आ गई दौड़कर,
اور وہ خوش ہو رہے تھے. قال اور پھر لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے, ان کو اپنے مہمانوں سے روکتے ہوئے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں اور تم مجھے ذلیل نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو. تم کیا کر رہے ہو؟ ولا تخزون, اور تم مجھے رسوا نہ کرو, مجھے رسوا نہ کرو, مجھے ذلیل نہ کرو. تفضحون ہوتا ہے کسی کے سامنے رسوا کرنا, ذلیل کرنا, اور تخزون رسوا کرنا ہوتا ہے ویسے عام طور پر کسی کے سامنے نہیں, ایسے ہی کسی کو ذلیل کرنا, اس کی عزت پہ حملے کرنا. تم مجھے ذلیل نہ کرو, مجھے رسوا نہ کرو, مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بھی مجھے ذلیل نہ کرو, اور مجھے ویسے بھی تم میری کس قدر توہین ہے, چاہے میں ان کے سامنے ہوں نہ ہوں, میرا دل کس قدر اس پر غمگین ہوگا, اور میری کس قدر تم ہتک کر رہے ہو کہ میرے مہمانوں کے ساتھ تم یہ سلوک کرو. واتقوا اللہ, اور تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزون, مجھے رسوا نہ کرو. قالوا, انہوں نے کہا اولم ننہک, کیا ہم پہلے تجھے منع نہیں کر چکے؟ اس کا مطلب یہ اس سے پہلے بھی جو یہ کام کیا کرتے تھے لوط علیہ السلام ان کو روکتے تھے, یہ پہلی مرتبہ نہیں روکا کہ یہ ان کے مہمان آئے فرشتوں کی صورت میں لوط علیہ السلام نے روکا ہو. ویسے بھی کوئی مسافر جو آتے تھے جن کے ساتھ وہ برے سلوک کرتے تھے, لوط علیہ السلام ان کو پہلے بھی روکا کرتے تھے, روکتے تھے. اور وہ ان کو کیا کہہ چکے تھے؟ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جو بھی کریں, جیسا سلوک کریں, جیسے مرضی رہیں, جس کے ساتھ جو کریں, لوط علیہ السلام ہمیں نہیں روکیں گے. اور خصوصاً مسافروں کے ساتھ ہم جو مرضی کریں, لوط علیہ السلام ہمیں نہیں روکیں گے. اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے 19ویں پارے میں ہے سورہ نمل میں, انہوں نے کہا تھا کہ تو نے ہمیں روکنا نہیں, اور دوسرا ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا, اگر تو ہم باز نہ آیا, اپنے روکنے سے, اس کام سے باز نہ آیا, تو ہم تجھے نکال دیں گے. تم بڑے پاک لوگ ہو, تم پاکیزگی کو پسند کرتے ہو, اور اس کام کو تم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں بھی روکتے ہو, ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. دھمکی دی تھی کہ لوط علیہ السلام ہم تجھے اپنی بستی سے نکال ڈالیں گے. اور یہاں وہی کہہ رہے ہیں, کیا پہلے ہم کتنی بار تمہیں کہہ چکے ہیں, ننہک عن العالمین, سارے جہان والوں سے تمہیں روک چکے ہیں کہ سارے جہان کے انسانوں کا تم ٹھیکہ نہ لو. ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہتے نا, تمہارے بچوں کو کچھ نہیں کہتے, ہماری مرضی جو کریں, مسافر ہیں جدھر آ رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں. تم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوگا نا, کس قدر ڈیٹ تھے, کس قدر ضدی تھے, اور کس طرح کی لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے پیغمبر, اپنے دائی کے ساتھ, کہ وہ روک رہے ہیں کہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں, میرے مہمان ہیں, میرے پاس آئے, تمہارے پاس نہیں آئے, ان کو تو تم معاف کر دو, ان کو تو کچھ نہ کہو. اور آگے سے دھمکی کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں تجھے. اور یہ ایسا رویہ ان کا بن چکا تھا, ایسا مزاج کہ کسی کو خاطر میں نہیں لانا, کسی کو کچھ, جس طرح ان کا حق ہو, ان کا باپ کا مال ہو, یہ جس طرح وہ مہمان ان کا باپ کا مال ہو, اس طرح کا ہے نا رویہ. کہ تم کون ہوتے ہو راستے میں آنے والے اور ہمیں اس کام سے روکنے والے. اور آگے جو اللہ نے بات کی ہے نا, اصل وہی چیز ہے کہ نشہ ان کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا, وہ بدبختی, وہ شقاوت, وہ جنسی خواہش کی تکمیل کا نشہ وہ ذہن پہ سوار ہو چکا تھا. اب وہ کسی کو وہ کوئی پرواہ نہیں تھی. اور لوط علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے آگے کیا کہا, قال ہؤلاء, کہا انہوں نے, ہؤلاء بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں. ان بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں, کیونکہ پیغمبر تو بحیثیت باپ کے ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, انا کمثل والدی, میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے میں والد ہوں تمہارا. تو پیغمبر بحیثیت قوم, اپنی قوم کے والد کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح والد اپنی اولاد کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے, برے سے روکتا ہے, والد سے بڑھ کر ایک پیغمبر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے. کہا یہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں, تم نے اپنی خواہش پوری کرنی, اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے, یہ خواہش رکھی ہے, جنسی خواہش, اس کو تکمیل کے لیے اللہ نے جائز راستہ بھی تو رکھا ہے نا. یہ عورتیں بھی تو ہیں, یہ بیٹیاں بھی تو ہیں, ان کے ساتھ نکاح کرو, ایک ایک نہیں, دو دو, چار چار کرو. تمہاری اگر شہوت پوری نہیں ہوتی تو چار چار نکاح کرو. ہمارے یہاں تو چار کا حکم ہے نا, اس وقت پتہ نہیں شاید اس سے زیادہ کا ہو, تو ان سے نکاح کرو, اللہ نے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور اپنی ضرورت کو پورا کرو. یہاں ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہاں کرو. اگر تم اتنے جو ہے وہ شہوت میں بڑھ چکے ہو تو ان سے نکاح کرو. یہ جائز طریقہ بھی تو اللہ نے رکھا ہے نا. لیکن وہ ان کا کیا حال تھا, اللہ فرماتے ہیں لعمرک, اللہ فرماتے ہیں پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے تیری عمر کی قسم,
انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، وہ اندھے ہو چکے تھے، ان کو پیغمبر کے سمجھانے کے کوئی سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ تو کیا کہہ رہے تھے، ان کا حالت یہ پیچھے ابھی پڑھا نا، وہ تو ایسے سمجھ رہے تھے کہ باپ کا مال ہے، صرف یہی راستہ ہے بس ہماری خواہش کو پوری کرنے کا، بس یہ ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائیں، یہ مہمان چلے نہ جائیں۔ پیغمبر کو راستے سے ہٹا رہے تھے اور اپنی مستی میں اس قدر دیوانہ۔ اصل سکر جو ہے نشے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شراب کا نشہ، اور جتنے بھی نشے ہیں، آئس کا نشہ، چرس، حفیم، وہ سب اصل سکر ہوتا ہے نشہ کو جو انسان کے دماغ پر چھا جائے، پردہ ڈال دے، حقیقت نظر نہ آئے انسان کو، تو وہ یہ بھی ایک نشہ ہے، گناہ کا نشہ، کہ جس طرف وہ چلا جائے، جس طرح ایک انسان نشہ کر کر کے اس کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو وہ نشہ نہ ملے، ایک عادی ہے چرچ کا، شراب کا، اس کو نہ ملے تو وہ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح برے کاموں کا جو نشہ ہے، شہوت کا نشہ، جس بندے کو چڑھ جائے وہ برائی میں چلا جا چکا ہے، حالانکہ صحیح راستے سے جو اللہ نے رکھا ہے اس راستے پر آنا وہ ایک انسان کو ذہنی سکون بھی دیتا ہے، اور انسان دنیا کے اپنے کاموں میں ٹھیک رہتا ہے۔ اب اسی کو انسان بڑھاتے 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 اپنی جو ہے نشے میں لگ جائے، اور برے راستے پر، جس طرح نشہ شراب اور چرس اور دوسرے نشے انسان کو جو ہے ظاہری طور پر ایک جسم میں طاقت یا کچھ سکون دیتے ہیں، اور در حقیقت تو نقصان دے رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح برے کاموں کی جو لت پڑ جائے ان کو بھی اسی طرح نشے کی طرح عادت پڑ جاتی ہے، پھر ان کو نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی اس دیوانگی میں یامہون، دیوانے ہو رہے تھے، اصل یامہون ایسے کہتے ہیں بہہ کے پھرتے رہنا، بے مقصد پھرتے رہنا، گھومتے رہنا۔ اب شرابی اور نشے والے لوگ بھی اس طرح بے مقصد جا رہے ہوتے ہیں نا، جو پاگل ہو گئے، بے وقوف پاگل بھی اسی طرح ہوتے ہیں نا، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح شراب کے نشے میں دھت آدمی، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے شہوت کے نشے میں دھت آدمی، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کہاں سے میں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کہاں سے نہیں کرنا۔ اور پھر جو کچھ ہوتا ہے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی، بھاولپور یونیورسٹی کا جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کیا طوفان بدتمیزی برپا ہے، وجہ کیا ہے، پیچھے یہی نشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے پیچھے جو اصل حل ہے اس کو کوئی بھی بیان نہیں کر رہا، کوئی میڈیا والا بھی نہیں بول رہا اس پر، کہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے، نظام تعلیم، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی تم کلاس روم میں بٹھا کر ان کو پڑھاتے ہو تو یہی کام تو ہوں گے پھر جو ہو رہے ہیں۔ تعلیم کے مخالف نہیں ہیں ہم، تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم کا نظام کیا ہونا چاہیے کہ لڑکیاں الگ پڑھیں، لڑکے الگ پڑھیں، الگ کلاس روم ہو، الگ پڑھانے والے ہوں، راستہ ان کا آنے جانے کا الگ ہو، مکمل پردے میں آئے، جو نظام پردے کا اللہ نے دیا ہے اس کو فالو کریں نا۔ اس کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اور کس قدر ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ہمارا ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کلمے کے نام پہ لیا ہوا، اور جس ادارے کی بات ہو رہی وہ اسلامیہ یونیورسٹی، اسلامیہ، اور جو کرنے والا ہے جس کے موبائل سے وہ سیکورٹی آفیسر جیسے نے تحفظ فراہم کرنا ہے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، وہ سیکورٹی آفیسر، اس کے موبائل سے 55,000 ویڈیو مل رہی ہیں، وہ کیسے پہنچ گئی؟ وہ دوسرے جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہوں گے ان سب اس نے وہ لیتا رہا ہوگا، اور لے کر پھر بلیک میل کر رہا ہے ان کو، پھر نشہ بھی برآمد ہو چکا، نشے بھی لگا رہا ہے۔ اور جو اس یونیورسٹی کے بڑے ہیں وی سی، اس نے بڑے زور سے پریس کانفرنس کی اور تردید کی، اور کل کی خبر ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے تھے، پکڑ لیا گیا ہے۔ بھائی جب تم سچے ہو تو بیٹھو میدان میں، آؤ نا، تردید کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کچھ اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے اسی یونیورسٹی میں 5-6 سال پہلے مجھے میرے استاد تھے وہاں پہ بھی پڑھاتے تھے، اور ہمارے جامعہ میں وہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، بخاری شریف پہ PhD انہوں نے کی ہے۔ بہرحال سب برے تو نہیں ہوتے نا، کئی اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور انہوں نے کہا آپ چلیں، آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ
آپ کو میں فری میں وہاں پہ نا داخلہ لے کے دیتے ہیں اور آپ جو ہے ایم اے عربی کریں, آگے چلیں, آگے بڑھیں. تو میں ویسے دیکھنے کے لیے نا 2-3 دن گیا وہاں پہ یونیورسٹی میں, تو میں نے ماحول جب دیکھا اس یونیورسٹی کا, اسی بہاولپور یونیورسٹی کا, باقی یونیورسٹیوں کا نہیں دیکھا ہوا, تو وہاں پر جو میں نے ماحول دیکھا نا 2-4 دن میں, 2 ہفتے کے بعد میں نے استاد جی سے کہا, میں نے کہا استاد جی میں نے نہیں داخلہ لینا. باقی ساتھی تھے ہمارے, انہوں نے لیا. میں نے کہا یہ حال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بیٹھ کے ایمان بچے گا ہمارا, جو حال ہو چکا ہے. ہر جگہ پہ کوئی بیٹھے ہیں, کوئی گھوم رہے ہیں, کوئی کدھر جا رہے ہیں, دو کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو. اور وہاں پہ پھر جو پڑھنا شروع کیا, جنہوں نے پہلے بھی کچھ دوست پڑھتے تھے ان سے بھی پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ کسی استاد کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ روک دے کسی لڑکے کو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم فلاں لڑکی کے ساتھ کیوں تھے. وہاں مختلف قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں, اور مجھے بتایا انہوں نے کہ ایک پارٹی میں جو ہے نا ایک استاد نے روکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. لڑکوں نے پکڑ کے اس پروفیسر کو مارا کہ تم کیا لگتے ہو ہمارے, ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے نا, یہ حال تک وہاں ہو چکا ہے. اور اب جو خبریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے جو ہے نوجوانوں کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے, لڑکیوں کو نشے پہ لگایا ہوا ہے. اور پھر افسوس, صد افسوس تو ان والدین پر ہے جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹیوں کو ہاسٹلوں میں چھوڑا ہوا ہے. شرافت تو وہاں ختم ہو جاتی ہے نا. ایک میڈیا والے کو دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہاسٹل میں لڑکی آ گئی, یہ مت کہو کہ اب وہ شریف ہے, شرافت ختم ہو گئی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئی کہ ادھر لڑکے بیٹھے ہیں, ادھر لڑکیاں بیٹھی ہیں, وہ اور آگے پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہیں, ایسے ماحول میں جب تم نے بٹھا دیا اپنی بہن بیٹی کو, شرافت وہیں پہ ختم ہو گئی ہے. اور اصل یہ ہو چکا ہے کہ اس وقت جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا, لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ نشہ بھی سوار ہو چکا ہے کہ ڈگریاں لینی ہیں, ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈگری لینی ہے. ڈگریوں کے بغیر دنیا میں جینا محال ہو چکا ہے لوگوں کی نظر میں, کہ اگر ڈگریاں نہیں لیں گے کہ دنیا کی دوڑ میں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اسی کی خاطر سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور پھر اچھا سٹیٹس اور اچھا معیار, کئی جو ہے نوجوان لڑکیاں اسی کی خاطر اچھے سٹیٹس کے لیے, اچھے معیار کے لیے, اچھے کپڑے اور اچھے جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے دوسروں کو جب دیکھتے ہیں, ان کے پاس پھر پیسہ نہیں ہوتا, اور پھر پیسے والے کو جو وہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کے لیے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ واپس آنے کی توفیق دے. اور تبھی ہوگا یہ سارے نشے تب ختم ہوں گے جب پردے کا نظام نافذ کریں گے. لڑکیاں الگ ہوں, لڑکے الگ ہوں, تب پڑھائیں ان کو. باقی جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک آدھ دن وہ میڈیا سے اچھل ہو جائیں گے نا, باقی کم تو ویسے ہوتا رہے گا. تبھی اصلاح ہوگی کہ جب ہم ان سب کے لیے اسلامی قانون نافذ کر کے پردے کا نظام نافذ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل وہی نشہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے نشے میں بھی لگایا ہوتا ہے, اور یہ نشہ بھی لگا ہوا ہے. اب دیکھیں, میں بتا رہا تھا اسلامی یونیورسٹی, ملک اسلامی کرنے والا جو ہے وہ جس کا نام آیا ہے وہ بھی سیکورٹی آفیسر اور ریٹائرڈ, بوڑھا ہے نا تو ریٹائر ہوا ہے. تو نوجوان ہو پھر بھی سمجھ آتی ہے, ریٹائر بوڑھا جس کی اتنی عمر کی اپنی بچیاں ہوں گی, اور ہے بھی سید اور ریٹائرڈ میجر. کتنے افسوس کا مقام ہے. اس کے موبائل سے 55,000 ویڈیو مل رہی ہیں, اور جب پکڑا پولیس نے اس وقت بھی ایک لڑکی کے ساتھ تھا, اور جنسی خواہش کو بڑھانے کی دوائیاں بھی اس کے پاس موجود تھیں, اور بھی نشے موجود تھے اس کے پاس. کیا کریں, اب کدھر جائیں. دکھ اور افسوس تو ان والدین پر ہے جو یہ ساری خبریں سننے کے باوجود بھی اپنی بچیوں کو وہاں بھیجتے ہیں. کیا ڈگریاں لینا فرض ہے؟ بغیر ڈگریوں کے نہیں زندگی گزر سکتی. ہاں پڑھانا بھی ہے ضرور, تو ایسے ادارے ڈھونڈیں جہاں الگ سے تعلیم دیتے ہوں, جہاں لڑکے نہ ہوں ساتھ, الگ سے تعلیم ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا. بلکہ مجھے یاد ہے, میں ایک الگ سے کلپ بنا کے, مجھے ایک بندے نے کچھ دن پہلے, یہ خبر آنے سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو مدرسے میں تعلیم ہمارے یہاں نا 2 جامعہ ہیں بچیوں کے, لل بنات, جہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں. ایک بندہ کہنے لگا کہ جو بہاولپور یونیورسٹی میں تعلیم ہوتی ہے نا وہ درست ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ طریقہ کار ٹھیک ہے, وہاں پہ بھیجنا چاہیے بچیوں کو, اور یہ جو تمہارے مدرسے ہیں نا یہاں نہیں بھیجنا چاہیے, یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. اب اس کو ایک الگ سے کلپ بنا کے نا ان کو اس تک پہنچانا چاہیے کہ ابھی بھی تم کہتے ہو کہ وہاں کی تعلیم ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مدارس میں جو ہے وہ فرشتے رہتے ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, ان سے بھی ہو سکتی ہے غلطی,
لیکن مدارس کا جو نظام ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ادھر لڑکے بیٹھے ہیں ادھر لڑکیاں بیٹھی ہیں، الگ اکٹھے پڑھا رہے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، الگ ہے، ان کے جانے آنے کا راستہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے باقاعدہ بھائی یا جو بھی ہے وہ پہنچا کے جاتے ہیں، پھر واپس لے کے آتے ہیں، اگر کوئی رہتے بھی ہاسٹل بھی ہیں تو الگ ہیں، وہاں پہ کسی لڑکے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اب پچھلے دنوں جب یہ بات ہوئی کلاس روم میں، ہمارا جامعہ جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ للبنات بھی الگ ہیں، وہاں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، اور میں نے اپنے لڑکے جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں؟ ان میں سے کبھی کسی لڑکی کا آپ نے چہرہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو الگ ہے، ان کا راستہ بھی الگ ہے، الگ سے آتی ہیں الگ سے جاتی ہیں۔ میں نے کہا جب یہ سارا کچھ سیپریٹ ہے، نہیں دیکھا آپ نے، پتہ بھی نہیں کون لڑکیاں پڑھتی ہیں، کس طرح کی پڑھتی ہیں، وہ کیسی ہیں، کہاں کی ہیں، کدھر رہتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی لگائیں، وہ ہمارے ساتھ گھومیں پھریں، ٹھیک ہے نا، کبھی نہیں آیا ہوگا ذہن میں یہ چیز، کیونکہ وہ دیکھا ہی نہیں، وہ الگ ہے نا، پردے میں ہے، یہی پردے کا فائدہ ہے۔ اور اگر انہی کو میں نے ان لڑکوں سے انہی کو ہم بٹھا دیں ادھر ایک ہی کلاس میں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی کلاس میں کیا، ایک ہی جو ہے جامعہ میں ہم بٹھا دیں، ایک کلاس میں آپ اور دوسرے میں وہ، باہر صحن ایک ہو گھومنے پھرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ پڑھائی ہوگی یا اس کی مشقیں ہوں گی؟ یہی کچھ ہونا ہے نا، پھر تو دوستیاں ہی ہوں گی، پھر ان دوستیوں سے ان کاموں سے پھر آگے ہی بڑھتے جائیں گے۔ تو اصل حل یہی ہے کہ جو اسلام نے پردے کا نظام دیا ہے، بلکہ پردہ تو یہیں تک، بلکہ اسی یونیورسٹی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے، وہاں پہ ایک دوست پڑھتے تھے اسی یونیورسٹی میں، بہاولپور یونیورسٹی میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ایک دن مسئلہ پوچھا کہ میں نا آپ میرے کلاس میں کچھ لڑکیاں پڑھتی ہیں کلاس میں، تو میں نئے نئے گئے تھے وہ، تو میں ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگا لوں؟ میں نے کہا کسی اس لیے گئے ہو تم وہاں پہ؟ میں کہا نہیں نہیں، آپ غلط نہ سوچیں، میں اس لیے دوستی لگانا چاہتا ہوں کہ ہم تعلیم میں ایک دوسرے کی معاملت کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں سکھائیں، ہو سکتا ہے وہ اچھی لڑکیاں ہیں، پڑھنے والی ہیں، کوئی غلط لڑکے ان کے ساتھ دوستی نہ لگا لیں، تاکہ میرے ساتھ دوستی لگا لیں گی نا تو غلط لڑکوں کے ساتھ ان کی دوستیاں نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا بڑا اچھا ذہن میں تمہارے شیطان نے ڈالا ہے یہ آئیڈیا کہ ابھی اس نیت سے دوستی لگا لو، پھر آگے دے جائے گا وہ شیطان نے ابتدا تو یہیں سے کرانی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے کہا قرآن میں تو اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ نظر بھی جھکا کے رکھنا ہے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ اسلام میں اتنی سختی، میں نے کہا سختی اس لیے ہے تاکہ یہ کام جو معاملات اب ہو رہے ہیں نا یہ نہ ہوں، یہ اسی لیے سختی ہے کہ پہلے قدم پہ روک، اگر 100ویں قدم پہ جا کے بندہ گناہ کر سکتا ہے نا تو اسلام نے پہلے قدم پہ روکا ہے کہ گناہ کے اسباب بھی پیدا نہ ہوں، پہلے قدم پہ ہی روک دیا ہے، اسی لیے روکا ہے، اسی لیے پردے کے احکامات دیے ہیں، اور اسی لیے ان معاشروں میں، ان گھروں میں جہاں کزن سے پردہ نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں ایک دوسرے کے، یہ ماسی کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ پھپھو کا بیٹا، اور پھر کوئی پردہ نہیں، وہاں بھی یہی کام ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ اور اب پھر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کا دل ہی نہیں لگتا اپنے گھر میں، یہ رہتا ہے پھپھو کے گھر میں، یہ رہتا ہے ماموں کے گھر میں، اس کا ادھر کیوں دل نہیں لگتا؟ وہاں پہ پردہ شروع کرا دو، پھر دیکھو جاتا ہے یہ نہیں جاتا، یہی وجہ ہوتی ہے اصل، ٹھیک ہے نا۔ اور نوجوان اور والدین کو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، پھر پانی جب سر سے خلاص ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ اصل جو پردہ ہے، اسی لیے اللہ نے پردے کا نظام دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کاش کہ یہ باتیں پہنچ جائیں ان لوگوں تک جو ارباب اختیار ہیں، لیکن ارباب اختیار وہ سب ملے ہوتے ہیں ان کاموں میں، اس کے بغیر ان کا بزنس نہیں چلتا، پیسہ نہیں ملتا ان کو، ان کے نشے اور آئس یہ ساری چیزیں ان پہ لگایا ہوتا ہے نا، ان پہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے پھر وہ؟ اگر سارے سیدھے راستے پہ آ جائیں، کوئی نشہ نہ لے ان سے، کوئی 2 نمبری کام نہ کرے، تو آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز، ایک گھر کا، ایک جو ہے فلیٹ کا کرایہ عام بندے کے رہنے کے لیے کم ہے، اگر اسی میں وہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں تو کتنا زیادہ کرایہ وہ لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ملک کو، جس نام پہ یہ بنا تھا اس نام پر بھی کچھ ایسے اللہ ہمیں حکمران دے جو اس نام پہ بھی کام کرنے والے ہوں، جو سوچیں بھی صحیح، جو اس مقصد کو پہچانے بھی صحیح کہ کس لیے یہ قربانی اتنی دی گئی تھی۔ بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اصل بات یہیں سے شروع ہوئی کہ یہ اصل نشے پہ لگ چکے ہوتے ہیں نا، تو پھر واپس پلٹنا ناممکن ہوتا ہے، پھر آگے ہی جاتے ہیں، آگے پھر عذاب ہی تیار ہے۔
فاخذتهم الصیحہ، پھر پکڑ لیا ان کو چیخ نے مشرکین سورج نکلتے ہی۔ ان پر 3 قسم کے عذاب آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج یہی جو جرم ہے، یہ جرم بھی ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں۔ اور ہمارے پچھلے دنوں وہ تو ٹرانسجینڈر کا جو بل ہے، وہ بل اسی پر تھا نا کہ ہم مرضی ہماری کوئی اپنی خواہش کو مردوں سے پوری کرے یا عورت سے پوری کرے، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اگر مرد مرد سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ رجسٹر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنا سخت ترین عذاب بھیجا اللہ نے ایسے کام کرنے والوں پر کہ چیخ بھی آئی، اور پھر ان کی زمین کو، ان کی بستی کو زمین سے نیچے سے اٹھایا گیا، عالیہ سافلہ، اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا گیا، کہ ان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا، پھر الٹا کر کے اس کو زمین پر پٹخ دیا گیا۔ اور پھر تیسرا عذاب ہی آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کہ جب اوپر جا رہے تھے اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش بھی آئی، سجیل، کھنگر کے پتھر، نوکیلے پتھر ان کو لگے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، گہری نظر سے سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اس طرح کے فحش اور عریان اور بےہودہ کام کرنے والوں کو اللہ نے ایک عذاب نہیں دیا، 3 عذاب دیے، کس طرح سب آہستہ سے مٹا دیا۔ آج بھی اگر بغاوتیں اور نافرمانیاں کرو گے، وہ بھی اپنے شہوت کے نشے میں مست تھے نا، تو کیا کر لیا انہوں نے؟ کتنا کچھ عیاشیاں اور بدماشیاں کر لیں، آخر ختم ہو گئے۔ جتنی بھی طاقت تھی، جتنے بھی پاورفل تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی پیغمبر کے سمجھانے پر نہیں سمجھے، تو کیا ہوا؟ مٹ گئے۔ آج بھی جو ارباب اختیار ہیں، ان یونیورسٹیوں کے مالک جو سمجھتے ہیں ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، ہم سے کون پوچھنے والا ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں ہم کر لیں، جس پہ چاہیں کیس بنا لیں، جس کو چاہیں کیس سے چھڑوا لیں، تو کتنی دیر عیاشیاں کر لیں گے، کتنی دیر بدماشیاں کر لیں گے، کتنی دیر تک لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں گے، کیا کچھ کر لیں گے، کتنے مجبور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز یہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ آخر تو مرنا ہے، آخر مرنا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو ان بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، آج ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وجہ سے اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ الگ الگ طور پر ایسے لوگ جو بدکاریوں میں ہوتے ہیں، ان کی موت بڑے جو ہے المناک حالت میں ہوتی ہے، بڑے المناک بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، سسک کر ان کی جان نکلتی ہے۔ اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہی عذاب پہ آ رہا ہے، جو توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کر لیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ بغیر توبہ کے جو مر گئے، آخرت بہت بہت دردناک عذاب ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، گہری نظر سے سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً یہ راستے پر قائم و دائم تھے، یہ بستی والے راستے پر، شاہراہ عام پر ان کی بستی تھی، وہاں سے گزرنے والے لوگ اگر وہاں پڑاؤ کرتے، رکتے، تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور آگے اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ اصل درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، یہ ایک ہی لوگ تھے، کہ مدین علاقے کا نام تھا اور ایکہ کیونکہ اس بستی میں درختوں کے جھنڈ تھے، تو اس لیے ان کو اصحاب ایکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ظالم تھے، اور یہ بھی جو ہے شاہراہ کے قریب تھے، اور یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ ان پر بھی ان کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا، شعیب علیہ السلام، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا، ان پر بھی عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یقیناً یہ دونوں بستیاں شاہراہ عام پر تھیں، کھلے راستے پر تھیں، اور کھلے طور پر یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، اور وہ لوگ ان کو لوٹ بھی لیتے اور ان کے ساتھ بدکاریاں بھی کرتے تھے۔ اور آگے جو ہے دوسری قوم کا ذکر ہے اگلے رکوع میں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمارے معاشرے کو، یہ جو برائی لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، اس برائی سے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک کر لیں، اور اللہ ہمارے معاشرے کو شہوت سے پاک کر لیں۔ دعا کیا کریں، ہمارا ملک شہوت سے بھرا ہے، اور اصل شہوت کی بنیادی سبب جو ہے وہ بے پردگی ہے، فحاشی اور یانی ہے، بیہودہ ڈرامے ہیں، بیہودہ فلمیں ہیں، گندی ویب سائٹیں اور نیٹ کی گندگی، اس نے بھی بہت برباد کر دیا ہے نوجوانوں کو۔ ان چیزوں کو بند کریں، حکمرانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان بیہودہ ویب سائٹوں کو بند کریں، گندے ڈرامے اور بیہودہ ان میں جو کردار کیا سکھایا جا رہا ہے ان فلموں اور ڈراموں میں، یہی کچھ اس کی مشقیں سکھائی جا رہی ہیں،
اور پھر مخلوط نظام تعلیم، اس نے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو پاک کر دیں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، اور اللہ ہمارے معاشرے کو قرآن پڑھنے والا بنا دیں، ایمان کی دولت سے بھر دیں، اور یہ جو ملک جس نام پہ بنا تھا اللہ اس ملک میں اس کلمے کا پرچم لہرانے والے حکمران ہمیں عطا کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔